أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون صدق اللہ العظیم وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان لوگوں کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، احییناہا کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا، واخرجنا منہا حبا اور ہم نے نکالے اس میں سے غلات، فمنہ یأکلون اس سے یہ لوگ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات اور ہم نے اس میں پیدا کیے باغات، من نخیل و اعناب کھجوروں اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون اور ہم نے نکالے اس زمین میں سے من العیون چشمے، لیأکلوا من ثمرہ تاکہ یہ لوگ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، ثمر پھل کو نہیں کہتے بلکہ پیداوار کو کہتے ہیں، جو بھی جس چیز سے جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کا ثمر ہوتا ہے، تاکہ وہ اس سے اس کی پیداوار کو کھائیں، وما عملتہ ایدیہم اور ان سب چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، زمین کی پیداوار جو کچھ بھی اگتا ہے، باغات ہیں، چشمے ہیں، ان چیزوں کو ان لوگوں نے نہیں بنایا، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ افلا یشکرون تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کیا اور ان کا ساتھ دینے والے ایک حواری کا ذکر کیا جسے بدبختوں نے شہید کر دیا، اور پھر ان بدبختوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سمجھدار ہو جاؤ، آخرت پر یقین رکھو، اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرو، یہ آخرت یقینی ہے جو اللہ کی ذات اس زمین کو خشک ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد بارش کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، کہ وہ زمین جو بالکل خشک ہو چکی تھی، بالکل جل چکی تھی اور اس میں کوئی چیز اگتی نہیں، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر اس میں تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے زمین میں غلات اور اسی طریقے سے گھاس اور پھل اور درخت اگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس میں سے ساری چیزیں جو نکالتے ہیں، چاہے وہ کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں یا دیگر باغات ہیں، یا اس میں سے جو چشمے نکلتے ہیں، یہ سب لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، اس سے تم بھی کھاتے ہو اور اس سے جانور بھی کھاتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس زمین میں بارش برس جاتی ہے یا پانی لگا دیتے ہو، اس میں بیج ڈال دیتے ہو اور پھر اس میں کھاد ڈال دیتے ہو، سپرے کی ضرورت پڑے وہ کر دیتے ہو، کھیتی اگتی ہے اسے کاٹتے ہو، اسے غذا بناتے ہو، یہ لقمہ بن جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے ان سب چیزوں کو تم پیدا کرنے والے ہو؟ ہرگز نہیں، تم تو بظاہر یہ کام کرتے ہو، یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیداوار کو نہ بڑھائے، اس کو نہ اگائے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، لہٰذا تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان کا کام تو کوشش کرنا ہے، اللہ کی ذات ہے کہ وہ چاہے پیدا کرے یا نہ پیدا کرے۔ انسان کا کام تو دکان کھول لینا ہے، اللہ چاہے تو گاہک بھیجے، اللہ چاہے تو نہ بھیجے۔ انسان کا کام رزق حلال شروع کر دینا ہے، کاروبار حلال شروع کر دینا ہے، اللہ چاہے اس کاروبار کو چلائے چاہے نہ چلائے۔
انسان کا کام نکاح کر لینا ہے، اللہ چاہے اولاد دے چاہے اولاد نہ دے، یہ سب اسباب ہیں اور اسباب کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا ہے، باقی اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کھجوروں کے کچھ درخت ہیں ایک قسم کے اور دوسرے درخت ہیں دوسری قسم کے، تو وہ ایک قسم کے درختوں کا بورا لے کر وہ جو پھل سے پہلے خوشے اور بورا جو ہوتا ہے وہ دوسروں پر ڈالتے، ایک دوسرے کے ساتھ درختوں کو ملاتے، جیسے آج بھی گلاب جو ہے اس کے ساتھ قلموں کو ملا دیا جاتا ہے، تو کبھی جو ہے بلیک روز پیدا ہوتا ہے، کبھی وائٹ روز پیدا ہوتا ہے، کبھی ریڈ روز اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اگر دیکھا جائے پیوند کاری کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آم ہے، جب تک پیوند کاری نہ کی جائے اس کے اندر ذائقہ پیدا نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا جی کہ اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لہذا ایسا نہ کیا کرو۔ تو لوگوں نے بند کر دیا، اس سال پیداوار بہت کم ہوئی، لوگوں نے آ کر ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں بھی ایک بشر ہوں، بعض اوقات میری رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر کوئی دینی معاملہ ہو، جائز ناجائز شریعت کا معاملہ ہو تو میری باتوں پر عمل کرو، اگر دنیاوی معاملات ہوں بعض اوقات تمہاری سمجھ اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں تم اپنا بھی عمل کر سکتے ہو۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں انسانوں کے لیے اس زمین میں پیدا فرمائی ہیں، ہر چیز انسان کی جو ہے ضرورت کی چیز اس زمین سے پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ غذا کی صورت میں ہے، چاہے وہ علاج کی صورت میں ہے، چاہے وہ دودھ وغیرہ ہے، چاہے وہ گوشت ہے، سبزیاں ہیں، کچھ بھی ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ سب اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، جو بھی جو ہے وہ زمین میں تم اگاتے ہو، ان میں سے ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ ومن انفسہم، اور جو چیز زمین اگاتی ہے صرف اسی میں جوڑے نہیں ہے، ومن انفسہم، تمہارے اپنے ذات میں یعنی انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، ومما لا یعلمون، اور بہت ساری ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے۔ اس میں یہ بات ارشاد فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ بنائے ہیں، بالمقابل کچھ چیزیں بنائی ہیں، مذکر اور مؤنث بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم دیکھتے ہیں دن ہے تو اس کے ساتھ رات بھی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیاہ ہے اس کے ساتھ سفید بھی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں مرد ہے تو عورت بھی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں نر ہے تو مادہ بھی ہے، جانوروں میں بھی اسی طریقے سے اور پرندوں میں بھی اسی طریقے سے اللہ پاک نے پودوں کے اندر یہ چیزیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ان باتوں کو ارشاد فرما دیا، اور سائنس آج ترقی کر رہی ہے کہ اگر بجلی ہے اس میں مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، اگر ایٹم ہے اس میں الیکٹران بھی ہے اور پروٹون بھی ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے جوڑے موجود ہیں، تم دیکھو تو صحیح۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، فرمائے اور بے شمار مخلوقات ہیں سمندروں کی تہوں میں، پہاڑوں کے اندر، جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ایک وظیفے کے طور پر بھی بعض اکابرین نے بیان فرمائی، جو انسان چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نکاح کا جلدی بندوبست کر دے تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نکاح کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ رشتہ نہیں ملتا تو رشتہ مل جائے گا، رشتہ ہے اسباب نہیں ہے تو اللہ اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔